انہوں نے نیب کے اندر امینڈمنٹس کی ہیں پارلیمنٹ کے اندر. یہ جو گورنمنٹ نے امینڈمنٹس کی ہیں، میں سب جو مین بات آج کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کیا اسی ہفتے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کرنے کا. لیکن میں سب سے پہلے، کیونکہ میں اپنی ساری قوم کے سامنے جو بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب 26 سال پہلے میں نے پاکستان کے اندر یہ انصاف کی تحریک چلائی تھی، تو 26 سال پہلے میں نے قوم کو ایک چیز بتائی تھی کہ جس قوم کے اندر کرپشن ہو وہ ترقی نہیں کر سکتی. جو کرپشن ہے یہ ہے کیا؟ جس قوم کے اندر انصاف نہ ہو، یعنی کہ قانون کی حکمرانی نہ ہو، وہ کرپشن اس کے سمٹمز ہوتے ہیں. یعنی اگر مجھے کینسر ہوئی ہے تو جو پھوڑا نکلتا ہے وہ کینسر کا سمٹم ہے. تو جو کرپشن ہے وہ جب انصاف نہیں ہوتا معاشرے میں تو یہ اس کی پھر ایک بیماری نظر آتی ہے. تو 26 سال پہلے یہ جب انصاف کی تحریک چلائی تھی تو میں سارا وقت ایک چیز کہتا رہا ہوں کہ اگر اس ملک نے ترقی کرنا ہے، اس ملک میں قانون کی حکمرانی آئے گی. قانون کی حکمرانی اور انصاف کا کیا مطلب ہے؟ انصاف کا مطلب ہے کہ سب انسان قانون کے سامنے ایک برابر، یعنی کوئی انسان قانون کے اوپر نہیں ہے. اور قانون کا مطلب یہ جو وہ بھی میں واضح کر دوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے آج سے جو بات کہی تھی وہ بار بار میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئیں جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون، اور اس کو آپ اگر وہ جرم کرے، اگر چوری کرے تو اس کو سزا نہ دو، اور جو چھوٹا کمزور چور ہو اسی کو جیلوں میں ڈالو. یعنی جس ملک میں ایک طبقہ قانون سے اوپر ہو، قانون نچلے غریب کمزوروں کے لیے ہو لیکن طاقتور کے لیے اگر وہ قانون سے اوپر ہو تو وہ ملک تباہ ہو جاتے ہیں، بنانا ریپبلکس بن جاتے ہیں. وہ ملک ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا. اگر آج ایک قوم امیر ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ وہاں وسائل زیادہ ہے، اور اگر آپ قوم میں غربت زیادہ ہے تو وہ اس لیے نہیں کہ وسائل کی کمی ہے. کمی ایک ہی چیز کی ہے، انصاف کی. جس ملک کے اندر انصاف نہیں ہے، یعنی طاقتور قانون کے نیچے نہیں ہے، وہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا. تو میں یہ جو 26 سال کی میری ساری سٹرگل ہے وہ میں ایک ہی چیز لے کے پھرا ہوں کہ جب تک پاکستان کے اندر یہ جو بڑے بڑے اس ملک کے مجرم ہیں، جب تک ہم ان کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے یہ پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا. اللہ نے ہر قسم کی اس ملک کو نعمت بخشی ہے، لیکن ہم وہاں نہیں پہنچے جدھر ہمیں بہت پہلے پہنچ جانا چاہیے تھا، اور اس کی وجہ یہی ہے. اب یہ جو ہوا ہے اسمبلی کے اندر، یہ ایک میں اب اس کو کس طرح آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک ملک سے کب مذاق اڑایا گیا ہے. یہ ملک کی توہین ہوئی ہے. یہ جن لوگوں نے یہ بے شرمی سے یہ جو پاس کیے ہیں یہ نیب کی امینڈمنٹس، ان کو بے شرمی کی وجہ سے جیل میں ڈالنا چاہیے کہ اتنے کوئی بے شرم نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کی امینڈمنٹس کرے. دیکھیں، میں آپ کو سب کا ذرا بتاؤں کہ اس ملک سے کتنا مذاق بنایا گیا، ہماری قوم کی کتنی توہین ہوئی ہے. پہلے تو قانون ایک چیز کہتا ہے کہ آپ، اور جو ہم سپریم کورٹ میں گئے ہیں، اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں وہ اس کے اوپر پورا نوٹس لیں گی، کیونکہ اگر یہ چیزیں اس کی اجازت مل جاتی ہے، اگر سپریم کورٹ، کیونکہ اسمبلی میں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ سارے جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ آئے اس مقصد کے لیے تھے. اس میں تو اب کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ جب خرم دستگیر ان کا منسٹر کہتا ہے کہ ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ مہنگائی ہے، ہم اس لیے نہیں آئے تھے کہ یہاں کوئی نااہلی ہے، ہم اس لیے آئے تھے کہ عمران خان کوئی 100 ججز رکھ کے تو اس ملک میں ساروں کو جیل میں ڈالنے آیا تھا. مطلب یہ کہ یہاں کی عدالتیں آزاد نہیں ہیں، کیونکہ یہاں کی تو پاکستان کی عدالتیں تو آپ سب جانتے ہیں آزاد ہیں. تو عمران خان نے کیسے جیل میں ڈالنا تھا؟ صرف کرپشن کے کیسز ہی تیز پروسیس کرنے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ شہباز شریف جیسے لوگوں نے جیل میں ہونا تھا.
शहबाज शरीफ ने जेल में इसलिए नहीं होना था कि इमरान खान ने उसको जेल में डालना था, उसने इसलिए होना था कि उसके और उसके बच्चों के 24 अरब रुपए के केसेस हैं, 8 अरब नैब में, 16 अरब FIA में, और अगर वो बेकसूर था तो उसे किस चीज़ का डर है? फिर से मैं कहता हूँ, अदालतें आज़ाद हैं। तो सबसे पहले ये कोई कानून नहीं बना सकता इस मुल्क में जो पर्सन स्पेसिफिक हो, यानी कानून होता है इज्तिमाई। ये नहीं हो सकता कि इमरान खान अपने लिए कोई अमेंडमेंट पास के अपने लिए कोई कानून बना ले। अब ज़रा एक एक चीज़ मैं बताता हूँ कि हुआ क्या है, कैसे आसिफ जरदारी भी अब बच जाएंगे, नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम शरीफ वो भी बच जाएंगे अब, कैसे वो सारे इनके पॉलिटिशियन जिनके ऊपर केसेस थे नैब के अंदर वो कैसे बचेंगे, आसिफ जरदारी फेक अकाउंट्स में कैसे बच जाएगा। ये साफ कानून, मैं तो सिर्फ वो चीज़ें आपके सामने लेके आ रहा हूँ जिनसे ये सब अब बचेंगे। तो सबसे पहले फेक अकाउंट्स, आपको पता है ओमनी ग्रुप, आसिफ जरदारी जो रिलेटेड था, उनके कितने अरबों रुपया फेक अकाउंट्स में मिला, और शहबाज शरीफ का भी आपको पता है कि वो TTs जो उसने बाहर से करवाई 8 अरब रुपए की, कोई पापड़ वाला था, कोई चीनी वाला था जो मुल्क से कभी बाहर भी नहीं गए, उनके नाम पे रेमिटेंसेस मंगवाई थी, और वही था आसिफ जरदारी के केसेस। अब ये सारे कैसे बचेंगे? इन्होंने एक कानून सेक्शन 14 में अमेंडमेंट की है। अब इन्होंने ये कहा है कि फेक अकाउंट के अंदर अगर कोई पैसा आ भी जाता है तो अगर उसमें अरबों रुपया भी आ गया, सिर्फ जो आखिरी वक्त फेक अकाउंट में पैसा होगा उसके ऊपर बातचीत होगी। अगर वो मसलन 100 रुपये ही बचा है, बाकी सारे मुल्क से बाहर भेज दिए गए हैं, तो सिर्फ 100 रुपये के ऊपर अब बात होगी। फिर उन्होंने ये कहा कि आपको साबित करना पड़ेगा। आम आपके टैक्स लॉज में अगर आप टैक्स के देते हैं तो वो आपको साबित करना पड़ता है। अगर मैं बताऊं कि ये मेरी इनकम है तो मुझे साबित करना पड़ता है, वो FBR नहीं साबित करती, मुझे बताना पड़ता है कि मेरा सोर्स ऑफ इनकम क्या है। अब इधर फेक अकाउंट्स में जो पैसा आएगा वो नैब को साबित करना पड़ेगा कि ये पैसा जायज़ आया या नाजायज़ आया है। इनको नहीं अब साबित करना पड़ेगा कि ये अरबों रुपए फेक अकाउंट चीनी वाले आए किधर से, इनको नहीं, नैब को दूसरे उनको साबित करना पड़ेगा। ये पहला चेंज आया। दूसरा जिसमें इनके बहुत ज़्यादा इनके बड़े बड़े नाम फंसे हुए हैं वो है एसेट्स बियॉन्ड मीन्स। ये जब से पाकिस्तान बना ये कानून है। वो कानून क्या है कि मैं अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ, मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं मिनिस्टर हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, तो अगर मेरी आमदनी 100 रुपये है और मेरे पास 200 रुपये के असासे आ जाते हैं तो वो मुझे बताना पड़ता है कि पैसे किधर से आए, किधर से मेरे असासे आए। इन्होंने अब उल्टा कर दिया, और ये ज़्यादातर दुनिया के अंदर ये कानून है कि अगर मैं पब्लिक ऑफिस होल्डर हूँ और मेरा अगर 100 रुपये के असासे हैं तो मुझे बताना पड़ता है कि मेरी आमदनी 50 रुपये, और अगर 100 रुपये असासे आ गए मुझे बताना पड़ता है कि 50 रुपये किधर से आए। इन्होंने अब क्या कर दिया है कि इन्होंने उनके ऊपर अब बोझ डाल दिया कि आपने बताना है, नैब ने बताना है कि किधर से असासे आए। ये याद रखें कि दुनिया में वाइट कॉलर क्राइम पकड़ना बड़ा मुश्किल है, और इसीलिए ये बड़े मुल्कों के अंदर ये कानून है कि बर्डन, यानी मेरे ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ और मेरे असासे बहुत बढ़ जाते हैं, मुझे बताना पड़ता है कि एक्स्ट्रा असासे किधर से मैं लेके आया। अब ये पाकिस्तान में चेंज हो गया। इसका मतलब जितने इनके लोग हैं जो फंसे हुए हैं, उनके एसेट्स बियॉन्ड मीन्स है, यानी आमदनी से ज़्यादा असासे हैं, अब वो सारे बच जाएंगे। फिर ये आ गया सेक्शन 9, ये इधर में वो सारे बच जाएंगे। फिर सेक्शन 21 है। अब अगर हमें, और ये ज़रा गौर से सुने, अगर हमें ये इंफॉर्मेशन बाहर से आती है कि जनाब इंफॉर्मेशन आती है कि जी इमरान खान के वहाँ इतने बड़े पैसे पड़े हुए हैं, इमरान खान के वहाँ कितने लाख पाउंड करोड़ डॉलर पड़ा हुआ है, अब वो कोई मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जो बाहर से इंफॉर्मेशन है वो अब एडमिट ही नहीं होगी। मसलन अगर ये जो एविडेंस, ये क्या था पैनामा पेपर्स में, क्या चीज़ सामने आई? पैनामा पेपर में ये सामने आई कि जो 4 महंगे तरीन लंदन की अपार्टमेंट्स हैं मेफेयर में,
ان کی جو 2 کمپنیز کے نام پہ تھی، ان کے جو اصل مالکہ تھی وہ مریم نواز ہیں. اب یہ جو آئی تھی، یہ برٹش ورجن آئلینڈ سے انہوں نے پاکستان کی JIT کو خط لکھا تھا کہ یہ ہیں اصل مالکہ. اب وہ جو ان کا جو لیٹر ہے وہ ایڈمیسیبل نہیں ہوگا. اس کا مطلب کہ نواز شریف اور ان کی بیٹی وہ اب صاف پاک ہو کے نکل جائیں گی اس نئی امینڈمنٹ میں. ان کو اب کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی. پھر سیکشن 21 ہے، یہ سیکشن 21 ہے. پھر ایک اور چیز دیکھ لی ہے، منی لانڈرنگ جو اب ہے. منی لانڈرنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ ناجائز یعنی غیر قانونی طور پہ میں پیسہ چوری کر کے پیسہ میں ملک سے باہر بھیج دوں. اس کو منی لانڈرنگ کہتے ہیں. اب یہ جو منی لانڈرنگ ہے یہ نیب کے سے انہوں نے نکال لی ہے، اور اب یہ صرف FIA کے نیچے آ گئی ہے منی لانڈرنگ. تو جتنے بھی منی لانڈرنگ کے کیسز تھے وہ اب نیب سے نکل جائیں گے، اور وہ جو اس کے اندر شامل ہے وہ بھی اب بچ جائیں گے. اور FIA کس کے نیچے ہے؟ FIA نیچے ہے ویسے ہی انٹیریئر منسٹر یعنی رانا ثناءاللہ کے نیچے ہے. اور اب اور جو نیب ہے نئے قانون میں وہ بھی آ جائے گی رانا ثناءاللہ کے نیچے. تو اس میں بھی اب سمجھ لیں کہ رانا ثناءاللہ اب ایکشن لے گئے شریف برادران کے اوپر یا آصف زرداری کے اوپر. یہ اب آپ کے سامنے ہے. اور پھر ایک اور چیز ہے، بے نامی. اب میں اگر فیصلہ کروں کہ پیسے چوری کر کے اور میں اپنے رشتہ داروں کے نام دے دوں، میرے بیٹے باہر لنڈن بیٹھے میں ان کے نام دے دوں، تو اب میں بچ جاؤں گا. یعنی مجھے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اگر میرے بے نامی میں کسی اور کے نام پہ پراپرٹیز کر دوں. یہ سب سے بڑا ظلم ہونے جا رہا ہے. اجازت دی جا رہی ہے آپ کہ کوئی گورنمنٹ میں سرکاری گورنمنٹ میں بیٹھا ہو، کوئی منسٹر ہو، کوئی بیوروکریٹ ہو، وہ جو بھی اب پیسے بنائے وہ اپنے بچوں کے نام کرے، رشتہ داروں کے نام کرے، وہ اب جواب دہ نہیں ہے. یہ دنیا کے اندر اس طرح کا قانون نہیں ہے یہ جو انہوں نے بنا دیے. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان سے اگر خدا نہ خواستہ ملک کے اوپر کوئی بمباری بھی کوئی کر دینا تو اس سے بھی بڑا یہ جرم ہوا ہے. یہ صرف یہی نہیں کہ یہ صرف سب بچ جائیں گے، ان کی چوری اب ساری بچ جائے گی. اور یہ جو خرم دستگیر نے، جو پھر سے میں کہہ رہا ہوں، اس نے یہی کہا کہ یہ ساروں کو ڈر لگا ہوا تھا کہ عمران خان NRO نہیں دے رہا. 3.5 سال انہوں نے مجھے مسلسل بلیک میل کیا. آپ کو پتہ ہے ہر جگہ انہوں نے، ہر موقع پہ انہوں نے مجھے بلیک میل کیا کہ ان کو NRO دیے. اوپر سے کہتے تھے کہ ہم کوئی NRO نہیں مانگ رہے. لیکن جب FATF کی لیجسلیشن آئی، جو آج یہ سارے بڑے اس کی کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نے بڑا اچھا کوئی کام کر دیا ہے، FATF کی لیجسلیشن کے اوپر انہوں نے ہمیں پوری کوشش کی NRO لینے کی. اس طرح کی امینڈمنٹس لے کے آئے. جب ہم نے نہیں کیا تو انہوں نے پوری کوشش کی ہمیں بلیک میل کرنے کی کہ وہ لیجسلیشن نہیں پاس ہوگی. اس کے بعد انہوں نے واک آؤٹ کیا اسمبلی سے، جبکہ میں ان کی بات نہیں مانا NRO کی. اب جو ان کو یہ ساری جو NRO مل گیا، NRO 2، یہ NRO 2 صرف اب ان کی چوری ختم نہیں ہوگی. یعنی ان کی سارا اب پہلے جنرل مشرف نے NRO 1 دیا تھا، اس میں یاد رکھیں ہدایبہ پیپر مل کا کیس تھا، وہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بنایا تھا نواز شریف کے اوپر. اس کے اوپر اسحاق ڈار کی کنفیشنل سٹیٹمنٹ تھی. سارے اس کے اوپر پتہ تھا کہ کدھر انہوں نے منی لانڈرنگ کر کے پیسے پہلے تو بھیجے. وہاں وہ قاضی فیملی، اس کے اوپر BBC کی فلم بنی کہ کیسے چوری کا پیسہ پہلے وہاں بھیجا، پھر ادھر سے واپس ریمیٹنسز دکھائیں، اور پھر ان کی شریف فیملی کے خاندان میں وہ پیسہ گیا. وہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا. جنرل مشرف نے اس کا NRO دیا پہلے اور نواز شریف کو باہر جانے دیا. اس کے بعد دوسرا NRO ملا آصف زرداری کو. اور یہ یاد کرا دوں کہ تب بھی امریکہ کا ہاتھ تھا. کونڈالیزا رائس جو سیکرٹری آف اسٹیٹ تھی، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ کیسے انہوں نے جنرل مشرف اور بے نظیر کو اکٹھا کیا اور کیسے پھر یہ نیگوسیشن میں NRO ملا. ان کے کرپشن کیسز ختم ہوئے. ان کرپشن کیسز کے اندر $60 ملین پڑا تھا سوئٹزرلینڈ میں. وہ پاکستان کیس جیت چکا تھا.
وہ پھر پاکستان پیچھے ہٹا. وہ $60 بلین ہضم کیے گئے آصف زرداری نے, اور پھر پاکستان کا جو تب ایمبیسڈر تھا وہ سوئٹزرلینڈ گیا, اور اس نے سارے وہ جو ثبوت تھے وہ سارے اپنی گاڑی میں ڈال کے لے کے جا رہا, وہ سب نے دیکھا. وہ NRO میں ان کے پیسے بچے. سر محل جو انہوں نے اسمبلی کے فلور میں زرداری نے کہا تھا کہ ہمارا سر محل نہیں ہے, وہ سر محل کے اوپر جب پاکستانی گورنمنٹ نے کیس کیا, وہ پاکستانی گورنمنٹ کیس جیتی. یہ بلکہ لڑے ہی نہیں کیس, کیونکہ انہوں نے تو کہا ہوا تھا ہمارا ہے نہیں, چوری کا پیسہ تھا. وہ بکا. وہ پاکستان کو پیسہ آنا تھا, پاکستان کی عوام کو. وہ NRO کے اندر وہ بھی پیسہ انہوں نے رکھ لیا اور وہ ہضم ہو گیا. یہ تو صرف وہ تھے جو پکڑے گئے ہیں. جو باقی ان کی دولت جو ان کے باہر ملکوں میں پڑی ہوئی ہے اس کا تو کوئی حساب نہیں ہے, کیونکہ وائٹ کالر کرائم پکڑنا آسان کام نہیں ہے, خاص طور پہ ہمارے جیسے ملکوں میں. یہ ساری ڈیولپنگ ورلڈ کا پرابلم ہے. جو اس وقت ملک غریب ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا جو انصاف کا نظام ہے وہ پکڑ ہی نہیں سکتا. یہ جو بڑے بڑے چور, جو وائٹ کالر اچھے وکیل جن کے پاس ہیں, جن کے پاس طریقے ہیں باہر بھجوانے کے, آف شور اکاؤنٹس میں جو پیسے بھیج دیتے ہیں, جو ایونس فیلڈ, یہ جو میر فیئر میں ان کے فلیٹس ہیں, یہ آف شور کمپنی سے خریدے ہوئے ہیں, جو 2 کمپنیز ہیں, تو ان کے اوپر مریم نواز کا نام آیا تھا. یہ اس کے لیے ہمارے جیسے ملکوں کے پاس وہ انفراسٹرکچر ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو واپس لے سکیں. اور جو امیر ملک ہیں وہ بھی پوری کوشش کرتے ہیں کہ یہ پیسے واپس نہ آئیں ہمارے جیسے ملکوں میں, کیونکہ ان کو فائدہ ہو رہا ہے. یہاں سے جب پیسہ ان کے ملک میں جاتا ہے تو ان کو تو فائدہ ہو رہا ہے, ان کے ملک میں پیسہ آ رہا ہے. لیکن جو ڈیولپنگ ورلڈ میں ملک ہیں وہ سارے آج وہ نقصان ان کو ہوتا ہے کہ جب یہ طاقتور چوری کرتا ہے. میں پھر سے یہ کہتا ہوں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے یہ بات کر دی تھی کہ جب آپ طاقتور ڈاکوؤں کو نہیں پکڑ سکتے اور صرف کمزوروں کو پکڑتے ہیں, تو کمزور کتنی چوری کرتا ہے. وہ بھینس چوری جس نے کرنی ہے, موٹر سائیکل چوری کرنی ہے, کوئی گاڑی چلے چوری کر لی, وہ کتنا پیسہ چوری کر لے گا؟ تو وہ تو پیسہ یہی رکھے گا. لیکن اربوں روپیہ جب آپ چوری کرتے ہیں, یہ جو 16 ارب روپیہ صرف یہ تو پکڑا گیا FIA کا, صرف شہباز شریف کا, اور یہ جو ان کا ٹوٹل, آپ کو پتہ ہے کہ اس سے 1100 ارب روپیہ اب یہ ہضم ہو جائے گا ان سب کے. یہ جو امینڈمنٹس پاس کیے ہیں, اس ملک کا 1100 ارب روپیہ چوری کا جو آنا تھا واپس, وہ اب یہ ساروں کے یہ پھر کھا جائیں گے جس طرح NRO 1 میں کھایا تھا. تو یہ آپ یہ یاد رکھیں کہ یہ جو پیسہ جب یہ چوری کرتے ہیں 16 ارب یا 24, شریف خاندان کا 45 ارب روپیہ ٹوٹل, یہ جو پیسہ ہے یہ ان کو باہر بھیجنا پڑتا ہے, کیونکہ پاکستان میں رکھیں گے تو یہ نظر آ جائے گا. لہٰذا چوری کرنا پہلا نقصان, چوری کر کے ڈالر حوالہ ہنڈی سے ڈالر لے کے پیسہ باہر بھیجنا, یہ دوسرا نقصان. اس کا ایفیکٹ پڑتا ہے ہماری کرنسی کے اوپر, ہمارے ڈالر ریزروز پہ. پھر جیسے جیسے اگر آپ زیادہ پیسہ باہر بھیجتے ہیں, جو کہ غریب ملک یا جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے, یہ باہر جب بھیجتے ہیں, ان کے جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں وہ جب باہر بھیجتے ہیں پیسہ, تو وہ ان کی کرنسی پہ فرق پڑتا ہے. تو جب روپیہ آپ کا گرتا ہے, ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے, تو اس چوری سے غربت پھیلتی ہے. اس لیے جب تک ہم بڑے بڑے چوروں کو نہیں پکڑیں گے, ان لوگوں کو احتساب نہیں کریں گے, یہاں چوری تو رک نہیں لگی. اب جو انہوں نے امینڈمنٹ پاس کیے, یہ نہیں کہ صرف یہ بچ جائیں گے, اب جو بھی طاقتور لوگ پاکستان میں منی لانڈرنگ کریں گے, جو پیسے چوری کریں گے, یہ سب اب بچ جائیں گے اس سے. تو یہ جو نقصان پہنچانے لگا پاکستان کو, میں حدیث اس لیے بار بار بتاتا ہوں کہ انہوں نے 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں, وہ قوم کبھی بھی اوپر نہیں آ سکتی جیسے بڑے ڈاکوں کو آپ نے اس طرح کی امیونٹی دے دی اور اس طرح کا NRO دے دیا. تو میں آخر میں اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, یہ ہے جہاد. ہم تو لڑیں گے پوری طرح. میں تو 26 سال ان کے خلاف کھڑا رہا ہوں. میں نے 3.5 سال ہر قسم کا میرے پہ پریشر ڈالا گیا کہ ان کو NRO دے دو. ہر قسم کا مجھے برداشت کرنا پڑا, بلیک میل ہوا میں, لیکن میں نے تو نہیں دیا. اب انہوں نے آ کے واپس ایک سازش کے تحت اب واضح ہو جائے کہ ان کا واپس آنا کوئی اس ملک کے اندر مہنگائی کا کم کرنا نہیں تھا. مہنگائی مارچ جو ہو رہے تھے, 3 دھرنے دیے انہوں نے کہ جی بڑی مہنگائی ہو گئی, بڑی فکر تھی ان کو. تو
महंगाई का इनका अगर थोड़ा सा भी इनको तकलीफ होती लोगों की महंगाई की, तो ये आके सारे महंगाई के रिकॉर्ड, पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसी महंगाई नहीं हुई जो इन्होंने आके की है। कभी इतनी बेदर्दी से मुल्क की चीज़ें महंगी नहीं की गई जो इन्होंने आके की है। तो इनको महंगाई का तो इशू ही नहीं था, ना इनको कोई इशू था अहलियत का, क्योंकि अगर अहलियत का इशू होता तो आज इन्होंने हमारी जो सारी माइशत है वो तो ऐसा तबाही की तरफ जा रही है, जो रुपया गिरता जा रहा है दिन, जो रिजर्व्स कम होते जा रहे हैं, जो सारा इस वक्त अब नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान को ये अगर ये ज़्यादा दे रहा है तो श्रीलंका की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। श्रीलंका के अंदर आज तेल ही नहीं है, उनकी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, उनके मुल्क के पास फॉरेन एक्सचेंज ख़त्म हो गया है। आज हमारे भी डॉलर्स जिस तरह रुपया गिर रहा है, आज मार्केट में डॉलर नहीं मिल रहा है। तो ये तो अगर ज़्यादा दे रहे हैं, इनकी अहलियत ऐसी है कि ये तो हम तबाही की तरफ जा रहे हैं। तो ना इनकी कोई मसला था अहलियत का, ना इनका मसला था महंगाई का, इनका सिर्फ एक मसला था, और वो किस तरह पहले चोरी करके मुल्क को नुकसान पहुँचाओ और दूसरा चोरी को बचाओ कैसे। और अपनी चोरी बचाने के लिए इन्होंने ये जो आज किया है, ये अगर यही रहा, इसका मतलब ये लाइसेंस है चोरी को। इन्होंने अपने आप को लाइसेंस दे दिया कि पहले 2 दफ़ा पैसा खा के अब तीसरी दफ़ा अब और फिर से पैसा बनाना शुरू करो। हम फिर से, मैं आपको कहूँ, सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं। मैं इनके ख़िलाफ़ पूरी जदोजहद करूँगा, जितना भी मैं अपनी आवाम को तकड़ा करूँ। मैं इंशाल्लाह आपको एक और भी कॉल देने लगा हूँ, और हम दिखाएंगे कि पब्लिक आज किधर खड़ी है। पिछले इतवार को आप सारी कौम ने देख लिया कि कभी पाकिस्तान में इस तरह शहरों में आवाम नहीं निकली, और जो आवाम निकली है वो सिर्फ महंगाई के लिए नहीं निकली, वो ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, जो एक फ़ॉरेन एजेंडा लेके आई है और जो अपनी चोरी बचाने के लिए आई है, इसलिए भी निकली है। तो मैं इनके ख़िलाफ़ जदोजहद भी करूँगा। मैं अभी एक और कॉल देने लगा हूँ, और आखिर में मैं सिर्फ एक पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, तारीख़ जो है ना, वो कभी माफ़ किसी को नहीं करती। जो भी तारीख़ में जिन जिन लोगों ने इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया है, तारीख़ उनको माफ़ नहीं करेगी। जिन जिन लोगों ने अंदरूनी या बैरूनी साजिश का हिस्सा बने, बैरूनी तो पता है उनको, तो पाकिस्तान का सिर्फ टिश्यू पेपर की तरह वो इस्तेमाल किया पाकिस्तान को, कि जी उनकी जंग में लड़ लो तो 80,000 पाकिस्तानी उनके लिए कुर्बान कर दो, मुल्क को नुकसान कर दो। उन्होंने तो शुक्रिया तक नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान जब ज़रूरत पड़ी तो अफ़गान जहाद थी, तो उन्होंने सोवियत यूनियन को कमज़ोर करना था, वो फिर उन्होंने हमें आगे कर दिया। तो उनका तो अपने मकासद है, उनको हम क्यों बुरा भला कहें कि अगर आप इस्तेमाल होना चाहते हैं, आप अगर टिश्यू पेपर बनना चाहते हैं तो अगले इस्तेमाल करेंगे। असल यहाँ लोग हैं, जिन लोगों ने भी इसमें इन लोगों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया, तारीख़ इनको माफ़ नहीं करेगी। पाकिस्तान बाइताबाद।